واقعتاً پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم دن ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تاریخ کے طالب علم کے حوالے سے کہ گنتی کے شاید 3 مقدمات ہیں پاکستان کی تاریخ میں جہاں ہماری عدالتوں نے وقت کے جابر کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ فیصلے بعد میں تو آتے ہیں جب جابر منظر سے ہٹ گیا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ فیصلہ ہے جس نے جابر کے عزائم کو اس کی موجودگی میں پاش کیا ہے۔ جو جبر، جو ظلم ہم پہ برپا کیا گیا ہے پچھلے 2 سالوں سے، آج میں سمجھتا ہوں وہ ظلم ٹوٹ چکا ہے۔ آج اس کے خلاف ہماری مدافعت رنگ لائی ہے۔ اب ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم قانونی جنگیں بھی اپنی جیتیں گے، لیکن یہ قانونی جنگ ہماری سیاسی جنگ کو مزید تقویت دے گی۔ ہم عدالتوں میں بھی ہوں گے، ہم سڑکوں پر بھی ہوں گے۔ اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، بہت ہو گیا۔ جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا عوام کے ووٹ پر، عوام کی رائے پر، اس ڈاکے کو ہم نے بے نقاب کیا ہے، ہم کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے عوام کا حق لے کر چھوڑیں گے۔ آج ایک پہلا بڑا قدم ہے۔ دیکھیں 8 فروری کی وہ تاریخ رات، 8 اور 9 فروری کی، اس کا میں خود معتوب بھی ہوں، چشمدید گواہ بھی ہوں، اور اس میں جو رول الیکشن کمیشن کا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ آج عدالت نے بھی بیان کر دیا کہ الیکشن کمیشن نے ایک نہیں یکے بعد دیگرے غلط فیصلے کیے، جمہوریت کے خلاف فیصلے کیے، پاکستان کی عوام کے خلاف فیصلے کیے، پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کیے۔ آج الیکشن کمیشن کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ میں بالکل تائید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے اور منظر سے ہٹ جانا چاہیے۔ ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ اتنے بڑے ادارے میں بیٹھ کر وہ جمہوریت پر یلغار کریں۔ تو ہمیں اب مستعد رہنا ہے، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ سکندر سلطان استعفیٰ دو! سکندر سلطان استعفیٰ دو! سکندر سلطان استعفیٰ دو! تیرا یار میرا یار، تیرا یار میرا یار۔ دیکھیں یہ جو ایک افسوسناک قسم کی پریس کانفرنس حکومت کی طرف سے کی گئی کہ یہ تو پٹیشنر نہیں تھی پی ٹی آئی کی یہ پریئر نہیں تھی، یہ بالکل لغو بچگانہ باتیں ہیں۔ سپریم کورٹ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ جب واقعات اور قانون اس کے سامنے ہو تو واقعات اور قانون کے مطابق جو فیصلہ انصاف کے قریب ترین بنتا ہے وہ فیصلہ کرے، اور آج سپریم کورٹ نے یہی کیا۔ سپریم کورٹ نے اس حقیقت کو پہچانا جو پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، پی ٹی آئی پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے، اور سپریم کورٹ نے آج اس بات کو تسلیم کیا۔ سپریم کورٹ نے مانا کہ پی ٹی آئی کے وجود کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 13 جنوری کا فیصلہ، اس فیصلے کا اطلاق، یہ سب کچھ آج سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے۔ تو ہمیں اب آگے بڑھنا ہے، ہمیں مدافعت کرنی ہے۔ جو ٹرائیبیونل ایک بانڈے قسم کے بنائے جا رہی ہیں الیکشن فراڈ کو چھپانے کے لیے، ریٹائرڈ ججوں کو کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے تعینات کرے گا، اس کے خلاف اب ہمیں بھرپور جد و جہد کرنی ہے، عدالتی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی، پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی۔ یہ کھلا جھوٹ ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 تمام جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج الیکشن ٹرائیبیونل کے طور پہ کام کریں گے، اور الیکشن میں ہونے والے فراڈ کا جو معاملہ ہے ان کے پاس جائے گا۔ انہوں نے پہلے ایک آرڈیننس کے ذریعے اور پھر اپنی جھوٹی اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایکٹ کے ذریعے یہ کہہ دیا کہ اٹھا کر الیکشن کمیشن چاہے تو مقدمات ریٹائرڈ ججوں کے حوالے کر دے جو اس کے من پسند ہوں۔ یہ بالکل ایک ایسا جھوٹ ہے جس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس کے خلاف پٹیشن میں نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ وہ فیصلہ بھی قانون کے مطابق ہوگا اور ان من پسند ریٹائرڈ ججوں کو بالکل عدالت قبول نہیں کرے گی۔ یہ ایک بہت بڑی انشاءاللہ ہمارے لیے مزید فتح ہوگی، ہمیں اس کی توقع ہے، اور ہم ہر سطح پہ لڑیں گے۔ ہم اس فراڈ کو اس لیے سامنے لائیں گے اور اس کا تدارک کریں گے کیونکہ یہ عوام کا ووٹ ہے جو عوام کی امانت ہے۔ مجھے آج بچے بچیاں بازاروں میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ووٹ کا کیا ہوا، وہ روتے ہیں۔ یہ ہم پہ ذمہ داری ہے اپنی قوم کی کہ ہم اس رات کے فراڈ کو ختم کریں اور جو اصل حقیقت ہے اس کو سامنے لائیں اور پارلیمان کو اس کا اصلی تشخص بخشیں۔ تو ہم ثابت قدم رہیں گے، ہماری سیاسی لیڈرشپ، ہماری قانونی ٹیم، ہم مل کر کام کریں گے سیاسی سطح پہ، قانونی سطح پہ، اور انشاءاللہ یہ ملک اب فلاح کی جانب بڑھے گا۔ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس کی عوام، جس کے یوتھ اس ملک کے نظام سے متنفر ہوں۔ کوئی جھوٹ کے نظام کو نہیں مانتا۔ آج جو طالع آزما جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو فلاں جگہ سے کچھ پیسے لے کر کوئی ریسٹرکچرنگ کر کے فلاح کی راہ پہ ڈالیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک آپ پاکستان کے عوام کو ان کی آواز واپس نہیں کریں گے، پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔
اور ہم پاکستان کے عوام کی آواز بن کر تھا جو کہ ایک فیصلہ تھا جو کہ 8 فروری کو ہوا تھا، جو کہ پاکستان کے جمہوری لوگوں نے اپنے ووٹ ڈال کر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ سے آئے ہوئے کینڈیڈیٹس کو انہوں نے ووٹ کیا. اور دوسرا آج کا دن ہے جس میں کہ عدالت عظمیٰ میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، چاہے وہ اس کے سمبل کے صورت میں ہو یا اس کے علاوہ جو ان کے راستے میں رکاوٹیں حائل کی گئیں، وہاں پہ نامینیشن پیپر کھینچے گئے، لوگوں کو اٹھایا گیا، ہر طرح کے حربے استعمال کیے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے نمائندے، اپنے کینڈیڈیٹس کو نہ کھڑا کر سکے. وہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا. آج کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں، پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. اور ہمیں اس چیز کا بڑا فخر ہے اور یہ امید ہماری دوبارہ پاکستان کے عوام کی ابھر آئی ہے کہ عدالتیں انصاف دے سکتی ہیں، عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جدوجہد کے 2 مرحلے تھے. ایک وہ جو قانونی جنگ لڑی، اور دوسری وہ جس کا کہ فیصلہ آج ہوا، یا باقی بھی جس طرح کے خان صاحب پہ سارے سیاسی بنیادوں پہ جو مقدمات دائر کیے گئے تھے وہ سارے ایک ایک کر کے ہاؤس آف کارڈز کی طرح گر رہے ہیں. اور اب ایک کیس رہ گیا ہے عدت کا کیس. اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہی امید ہے کہ اس طرح کا کیس جو کہ ایک بہت ہی ایک کبھی حرکت ہے کہ کسی کی ریلیشن شپ پہ، کسی کی شادی پہ اس قسم کے اعتراضات اٹھانا اور پھر اس کو اس طرح سے بھونڈے طریقے سے مینیج کرنا. ہمارا جو دوسرا جو کہ سیاسی جدوجہد ہے اس کا حصہ وہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ فارم 47 کے ذریعے ان کو ہرایا گیا، ان کا مینڈیٹ ہم نے ریکور کرنا ہے. یہ ہمارا دوسرا ہدف ہے. یہ ہدف ہماری جمہوری اور سیاسی جو جدوجہد ہے اس کا ایک اہم ترین حصہ ہے، کیونکہ جب تک کہ عوام کا وہ مینڈیٹ جو کہ پاکستانی عوام نے دیا اس کو اگر پوری طرح سے ہم نہ حاصل کر سکیں تو ہم سمجھے ہوں گے وہ پاکستان کے عوام کی امانت میں خیانت ہوگی. اور اس لیے ہماری یہ جدوجہد انشاءاللہ رہے گی. اور ہم یہ اس موقع پہ کہنا چاہتے ہیں کہ سلام ہے ہمارے چیئرمین عمران خان پہ، جس کی استقامت، جس کی جرأت، جس میں کہ وہ پاکستان کے عوام کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے خود جیل میں بیٹھا ہوا ہے. کن حالات میں وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن سلام ہے اس کے صبر کو، اس کی استقامت کو، اور اس کی جس طرح سے اس نے پاکستان کے عوام کو جوڑ رکھا ہے. یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ جو ہماری معیشت کی بری حالت ہے، یہ جو معاشرے میں ایک تناؤ ہے، یہ سارا کچھ ایک ہی شخص کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اس پہ کرم کیا ہے کہ ان سارے مسائل کا حل وہ اس کی کنجی اس عمران خان کے پاس ہے، جو کہ اڈالہ میں قیدی نمبر 804 کے نام سے جانا جاتا ہے. وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم عمران خان. باقی لیگل ایسپیکٹس ہیں جس میں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ عطا تارڑ نے انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں کہ بڑا دکھ ہوا کہ اعظم تارڑ کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ذرا ایک کشادہ دلی سے قبول کرتے، انہوں نے مختلف قسم کی توجیحات دی ہیں، انہوں نے مختلف قسم کے آرگومنٹس دی ہیں جس پہ کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لائر ساتھی کامنٹ کر سکتے ہیں. میں صرف ایک بات کروں گا کہ جتنے تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے ورکرز ہیں ساروں کو شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے. شکریہ. اور میں اس میں ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں، خاص طور پہ خواتین، ان کو فی الفور رہا کیا جائے اور جتنے بھی ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنے ہوئے ہیں وہ ختم کیے جائیں. جی
सलमान जी साहब बहुत शुक्रिया। यहाँ तो नहीं बैठे। मैं बिल्कुल खामोशी जरा साइड पे होंगे भाई, थोड़ा सा साइड पे होंगे। ये